بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قابل قدر مشائخ کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں رات کے اس پہر صرف دین کی محبت اور دین کے نام پر کچھ قربانی پیش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اس پروگرام میں مقرر کے ساتھ ساتھ مجھے اس اجلاس کی صدارت کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک، اس آیت کی روشنی میں چند بنیادی اور اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو ایک اضافی ذمہ داری دی گئی ہے اس تعلق سے بھی دو چار باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اہل مکہ کے درمیان ایک لمبی مدت تک انہیں دین کی دعوت دیتے رہے، دین کے بنیادی مسائل سمجھاتے رہے، جن چیزوں کی معلومات حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، بار بار ان چیزوں کو دہراتے رہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ چیزیں ہماری پردہ سماعت سے ہماری زندگی کے ساتھ روزانہ یا کچھ وقفے کے ساتھ بار بار آتی رہتی ہیں، دہراتی رہتی ہیں۔ یہی جو خطبہ حاجہ آپ نے بھی سنا، خطبہ مسنون آپ نے بھی سنا، اب غور کریں کہ آج ہی صرف اس اسٹیج سے کتنی بار آپ نے اس خطبہ حاجہ کو سنا ہے۔ ہر خطیب اپنی بات کی شروعات اسی خطبہ حاجہ سے کرتا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سے شروع کرتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ آپ غور کریں کہ یہ سورہ روزانہ ہم کتنی بار پڑھتے ہیں۔ پڑھنا ضروری ہے، اگر اس سورے کو ہم بار بار نہ پڑھیں تو ہم مسلمان باقی نہیں رہ سکتے۔ خود نماز کے اندر ہر نماز میں اس سورے کا پڑھنا، ہر رکعت میں اس سورے کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسانوں کو یہ چیزیں بار بار سنائی جائیں تاکہ ان کے قلوب و اذہان کے اندر یہ چیزیں رچ جائیں، بس جائیں۔ یہ چیزیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ان پر اگر غور کریں گے، ان کے مضمون پر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ان کا تعلق دین کے بنیادی معلومات سے ہے، توحید سے ہے، منہج سے ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دین کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، وہ تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں، ان کے اندر درجہ بندی ہے۔ بعض چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے بعض چیزوں کے بالمقابل، اور بعض چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہیں جن کا جاننا، جن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، صرف علماء اکرام کے لیے نہیں، صرف اسٹیج پر تقریر کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا، جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر ان چیزوں کے علم حاصل کیے کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ جب ہماری وفات ہوگی، ہمیں قبر کے اندر ہمارے رشتہ دار رکھ کر آئیں گے، فرشتے آ کر ہم سے سوال کریں گے، من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے؟ یہ سوال صرف علماء سے نہیں ہوگا، یہ سوال صرف مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوال ہر شخص سے ہوگا۔ اس لیے اس جواب کی تیاری بھی ہر شخص کو کرنی ہے، صرف مدرسے کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے کافی نہیں ہے بس کہ وہ ان چیزوں کی تیاری کریں اور اپنے آخرت کی فکر کریں، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا جس طرح اسٹیج پر تقریر کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایک عام شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ الف با پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن ان چیزوں کی معلومات حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، آخرت کے اندر کامیابی نہیں پا سکتا، رب کی جنت نہیں پا سکتا، جہنم سے نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے جب ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے کہ جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور جن چیزوں کی معلومات کی بنا پر آخرت کے اندر کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار سکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اہل علم کی طرف سے، مقررین کی طرف سے اس بارے میں کوتاہی ہوتی ہے، اور صرف کوتاہی نہیں ہوتی، بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے اسٹیجوں سے جن موضوعات پر تقریریں کی جاتی ہیں وہ موضوعات بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، اور یقیناً یہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ موضوعات ایسی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یقیناً یہ بھی بہت اہم موضوعات ہیں، لیکن بہت سارے ایسے اہم موضوعات ہیں جو ان سے کہیں زیادہ اہم ہیں، جن کے اوپر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عقیدے اور منہج کی ان باتوں کو بیان کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ چند گنے چنے دو چار مقررین کو آپ پائیں گے جو ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حالانکہ
یہ چیزیں مدرسوں کے اندر شروع سے پڑھائی جاتی ہیں. ایسی بات نہیں کہ علماء ان چیزوں کو نہیں جانتے یا ان چیزوں کے بارے میں واقف نہیں ہے. بس صرف مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. علماء کو، اہل علم کو، مشائخ اور مقررین کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے کندھوں کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کریں گے. اگر ان لوگوں کو دین کے ان بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے تو یہ اتنے گنہگار اور یہ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں جتنے ذمہ دار اہل علم ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ علماء کرام اور مقرر کرام اپنی آنکھیں کھولیں اور ان موضوعات کو اپنی تقریروں کا موضوع بنائیں، حصہ بنائیں جن کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کی بات اگر کی جائے تو 90% لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہیں. ایک لمبی مدت تک عوام کے سامنے صرف تقریر کرنے کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ سوال جواب کا مجھے موقع ملا اللہ کے فضل و کرم سے. مسجد نبوی کے اندر رہتے ہوئے جب ہم وہاں پر دعوتی امور میں مشغول ہوتے تھے تو اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا تھا کہ ایک شخص صرف بولے گا اور لوگ صرف سنیں گے. اس سے لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے، ان کی علمی حیثیت کیا ہے، وہ دین کے تعلق سے کتنی معلومات رکھتے ہیں، اس کا پورا ادراک ایک مقرر کو نہیں ہو پاتا. لیکن اگر لوگ کم ہی ہوں، اتنی بڑی تعداد کی بجائے 100 لوگ ہوں، 150 لوگ ہوں، 200 لوگ ہوں، اور ان سے ہم کلام ہوا جائے، آپ کچھ ان سے پوچھیں، ان سے سنیں، ان کی طرف سے کوئی سوال ہو آپ جواب دیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی علمی حیثیت کیا ہے، دین کے متعلق وہ کتنی باتیں جانتے ہیں اور کن چیزوں کو بیان کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اللہ کے فضل سے ایک لمبی مدت تک اسی چیز کا مجھے تجربہ رہا ہے. میں نے لوگوں کو پوچھا ہے ان سوالوں کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بنیادی مسائل کے تعلق سے لوگوں کا علم تقریباً 90% سے زیادہ، 5-7% یا زیادہ حسن ظن رکھے 10% ہو سکتے ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا خلل ہے ہماری دعوتی مشن کے اندر. اس خلا کو پر کرنے کی اور اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کمی علماء کرام سے پر ہوگی، مقررین سے پر ہوگی. اس لیے مقررین کو چاہیے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ جو ان کو وقت دیا جائے، چاہے 10 منٹ ہی ہو، چاہے 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے. یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے. یہ اتنی بڑی تعداد جو یہاں پر آئی ہوئی ہے، یہ دین کے نام پر آپ کے پاس آئی ہے، دین سیکھنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ان کو دین نہیں سکھا رہے، دین کے نام پہ کوئی دوسری چیز پیش کر رہے ہیں، تو عند اللہ آپ بھی پھنسیں گے، ذمہ داران بھی پھنسیں گے، جو صدر مجلس ہوگا وہ بھی پھنسے گا کہ دین کے نام پہ آپ نے اتنے لوگوں کو جمع کیا تھا، ان کو اکٹھا کیا تھا، لیکن آپ ان کو دین نہیں سکھا رہے تھے، کوئی دوسری چیز ان کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جگایا جاتا ہے لیکن ان کے سامنے دین کے نام پر کچھ دوسری چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اس لیے ہم مقررین کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. کن چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر آئیڈیل ہے، سب سے بہتر نمونہ ہے. آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی شروعات کہاں سے کی، کیسے اسے آگے بڑھایا، کن چیزوں کو کہاں پر بیان کیا، اور آخر تک کن چیزوں کی سب سے زیادہ تلقین کرتے رہے. جب ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کا سلسلہ بند ہونے کے بعد انبیاء کا یہ مشن ہمیں سنبھالنا ہے، ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آنے والا نہیں ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث کیا تھا؟ کتاب نازل کر دیتا کافی ہوتا، لیکن نہیں، معلم کی ضرورت ہے. حقیقت میں دین معلم سے سیکھا جاتا ہے، ذاتی مطالعے سے دین نہیں سیکھا جاتا. اس لیے علماء کرام انبیاء کے قائم مقام ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. اب عوام دین کن سے سیکھے گی؟ علماء کرام سے سیکھے گی.
اب علماء کرام اگر دین کو پیش نہ کریں، صحیح دین کو پیش نہ کریں، جن چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سب سے زیادہ فوکس کرتے تھے، اس چیز پر سب سے کم توجہ ہماری ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دعوتی مشن کے اندر ایک بہت بڑا خلل ہے، کمی ہے۔ اس کمی کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ چونکہ رات کافی ہو چکی ہے، وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور ان مسائل کو بہت زیادہ وقت نہیں دیا جاتا جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں انہیں محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیشہ بعض آپ لوگ موجود ہیں صرف وہی باتیں، توحید کی باتیں، عقیدے کی باتیں اور منہج کی باتیں ہی ہمیشہ آپ سے سنتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہی ہمارے علماء کی، سلف صالحین کی سنت رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اگر بتاؤں تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے عالم دین تھے اور سعودی عرب کے گرینڈ مفتی تھے۔ پوری دنیا کے لوگ انہیں جانتے ہیں کہ کس درجے پر فائز تھے علم کے اندر، تقوی اور طہارت کے اندر۔ خود علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ثلاثۃ الاصول جو ان کی یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، بہت پتلی سی کتاب ہے، اور اس کتاب میں ہے کیا؟ ابھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا، یہی 3 سوالوں کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے دلم کے علاقے میں رہنے کے دوران، جن چند سالوں تک آپ یہاں پر اقامت پذیر تھے، اس کتاب کو، جو پتلی سی کتاب ہے، عقیدے سے، توحید سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، 100 مرتبہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھایا تھا، 100 مرتبہ سے زیادہ۔ ابھی اگر ہم کسی موضوع پر 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ تقریر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس موضوع کی اور ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہی اصل ہے۔ اگر یہ لوگ توحید اور عقیدہ سیکھ لیے، منہج سلف پر گامزن ہو گئے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کی جنت کے راستے پر وہ لگ جائیں، جہنم سے بچنے کا انہیں راستہ نظر آ جائے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی تھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے، بہت ہی مختصر آیت ہے اور عقیدے کے ایک بہت بڑے مسئلے کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک۔ فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں صبر کرو، اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 عمل کا حکم دیا ہے، ایک صبر کرنے کا اور دوسرا استغفار کرنے کا۔ فصبر کے اندر صبر کرنے کا حکم ہے، واستغفر لذنبک کے اندر استغفار کرنے کا حکم ہے۔ صبر کس وقت کیا جائے گا اور استغفار کس وقت کیا جائے گا، یہی انشاءاللہ آج کے میرے خطاب کا موضوع ہوگا، اور عقیدے کے ایک بہت ہی بنیادی مسئلے کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ اس آیت کے اندر حقیقت میں تقدیر کا پورا مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ تقدیر کے متعلق آپ یہ جان لیں کہ سب سے پہلا جو گمراہ فرقہ اس امت کے اندر پیدا ہوا تھا، یا جو چند گمراہ فرقے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک تقدیر کے انکار کرنے والا گمراہ فرقہ تھا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا گمراہ فرقہ تھا، جو کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دنیا میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، صرف ایک جماعت موجود تھی صحابہ اکرام کی، جو کہ حق پر تھے، جو کہ واضح شاہراہ پر تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک۔ ایک واضح شاہراہ پر تمہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جس حال پہ چھوڑا تھا، ان میں کوئی جماعتیں نہیں تھی، فرقہ بندی نہیں تھی۔
یہ چیزیں بعد میں اس امت کے اندر پیدا ہوئی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر پیشین گوئی کر دی تھی کہ میری اس امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا، باقی تمام فرقے کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو باقی تمام فرقوں کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے، جہنمی ہے، یہ حقیقت میں وعید کی حدیث ہے، اور وعید کی حدیث کو یا وعید کی کوئی آیت ہو، اس کو سمجھنے کا ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو سلف صالحین کا رہا ہے۔ اس حدیث کی شرح اگر آپ کو پڑھنی ہو تو علامہ صنعانی رحمہ اللہ کی کتاب حدیث شرح و حدیث الافتراق پڑھیں۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بہت طویل شرح کی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ وعید کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو بھی یہ 72 فرقے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ یقیناً ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، بلکہ انہیں صرف جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، یا اللہ رب العالمین چاہے تو ان کے گناہ کے بقدر انہیں پہلے سزا دے، جہنم کے اندر داخل کرے، اور پھر اس کو بعد میں اگر اسلام کی حالت پر، ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے علم میں وفات کے وقت وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، تو اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں وہ ضرور داخل ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میری اس امت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس طرح کا اتحاد و اتفاق نہیں رہے گا جس طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا۔ ان قریب اس امت کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے اندر جماعتیں ہوں گی، لوگ آپس میں بٹ جائیں گے، ان میں سے تمام کے تمام لوگ حق پر نہیں ہوں گے، حق پر صرف ایک جماعت ہوگی۔ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ ما انا علیہ اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس عقیدہ و منہج پر قائم ہے، جس دین پر اور جس طریقے پر قائم ہے، یہی فقط اور فقط حق پر قائم ہے، باقی تمام کے تمام جہنمی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ صحابہ اکرام کا زمانہ ابھی چل ہی رہا تھا، ابھی صحابہ اکرام کا زمانہ ختم نہیں ہوا ہے، صحابہ اکرام باحیات ہے، زندہ ہے، اور انہی کی زندگی میں ایک گمراہ فرقہ ظاہر ہو چکا تھا۔ وہ کون سا فرقہ تھا؟ یہی تقدیر کے انکار کرنے والا فرقہ، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ جو حدیث روایت کی امام مسلم رحمہ اللہ نے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث آپ اٹھائیں، اس کے اندر پائیں گے، صحیح مسلم کی آپ پہلی حدیث اٹھائیں، پائیں گے آپ کہ دو تابعین ہیں، ایک یحییٰ بن یعمر دو تابعین ہیں، ایک ہے یحییٰ بن یعمر اور ایک ہے حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں تابعین میں سے ہیں۔ یہ بصرہ سے آتے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے۔ آپس میں یہ دونوں کہتے ہیں کاش کہ مسجد حرام کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ہمیں کوئی صحابی رسول مل جاتے اور اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے ان سے ہم اپنے علاقے کے اس فتنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد حرام کے اندر صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں فوراً جا کر ان کو پکڑے، ایک ان کے دائیں جانب ایک ان کے بائیں جانب ہو گئے، اور ان دونوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے علاقہ بصرہ کے اندر ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام معبد جوہنی ہے، ایک نئے عقیدے اور ایک نئے منہج کا اور ایک نئی فکر کا اس شخص نے ایجاد کیا ہے۔ یہ نئی فکر کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ان الامر انوف و اللہ قدر، کہ ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو کب ہوتا ہے؟ اس چیز کے واقع ہو جانے کے بعد۔ پہلے سے اللہ رب العالمین کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، جانکاری نہیں ہوتی، اور تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے
تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ان دونوں تابعین سے سنا کہ اس طرح کا کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، فوراً کہا کہ جا کر اس شخص سے اور ان کے متبعین سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اور یہی حقیقت میں اہل بدعت کی سزا ہے۔ اہل بدعت سے دوستی نہیں بلکہ ان سے برات ضروری ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس دعوت کا تعلق ہے کہ ہم انہیں دعوت دیں گے اور ان کی گمراہیوں سے ان کو آگاہ کرتے رہیں گے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، راہ راست پر نہیں آتے تو لوگوں کو ان کے افکار سے تحذیر کرنا اور انہیں متنبہ کرنا، آگاہ کرنا ضروری ہے۔ فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں لیکن تقدیر پر ایمان نہ رکھے، اب غور کریں کس طرح کے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے لیکن تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ان کو نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین کا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان کی اہمیت، کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے سونا خرچ کرے، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آپ لوگوں نے دل کھول کر چندہ دیا اور خرچ کیا، میرے بھائیو یہ تمام کے تمام چندے اور تمام کے تمام صدقات و خیرات اگر تقدیر پر ایمان آپ نہ رکھے، یہ صدقات و خیرات چھوڑ دے، احد پہاڑ کے برابر بھی آپ اگر سونا خرچ کرتے ہیں تب بھی اللہ کے پاس نجات نہیں مل سکتی۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان کی اہمیت۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے منع کیا۔ میرے بھائیوں اور علماء اکرام سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس مسئلے کے تعلق سے لوگوں کو جانکاری نہ دی جائے۔ اگر اس مسئلے کے تعلق سے علماء لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کریں گے تو ان کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ اور جب علم نہیں ہوگا ان کے پاس تو وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز پر ایمان لانا اس وقت ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے جب اس کے تعلق سے انسان کے پاس مکمل علم ہو، بغیر علم کے ایمان لانا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اب جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے کیا کرو؟ بخشش طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ سے پہلے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ جو آپ ادا کر رہے ہیں زبان سے، اس سے پہلے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کیا ادا کیا ہے، تو بغیر اس کا معنی و مفہوم جانے ہوئے، اس کے تقاضوں کے متعلق علم حاصل کیے ہوئے آپ اپنی زبان سے لاکھوں مرتبہ بھی اس کلمے کو دہرائیں، یہ کلمہ آپ کو آخرت کے اندر نجات نہیں دلا سکتا۔ اس کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کون سا لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ مکہ کے کفار بھی بہت سارے آج کے مسلمانوں سے اس کلمے کا معنی بہتر سمجھتے تھے۔ جب ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اپنی زبان سے اس کلمے کے ادا کرنے کا کیا معنی۔ کیا کہتے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ آپ ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے صرف کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو۔ وہ جانتے تھے کہ اقرار کرنے کا کیا معنی ہے۔ آج کتنے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اس کلمے کو اپنی زبان سے روزانہ دہراتے ہیں، دسیوں مرتبہ دہراتے ہیں، سینکڑوں مرتبہ اپنی زندگی میں دہرا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک اور بدعت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کلمے کے تعلق سے کوئی علم ہی نہیں، صرف زبان سے طوطے کی طرح رٹ لیا ہے اور اس کے علم کے تعلق سے بالکل بھی جاہل ہے۔ اس کلمے کے بارے میں بھی ان کو کما حق کو علم نہیں ہوتی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ارکان کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں، کلمہ ہمارا ٹوٹ سکتا ہے۔
ان بنیادی مسائل کے تعلق سے نہ لوگوں کے پاس علم ہے اور نہ مقررین کو اس طرح کے موضوعات انتخاب کرنے کی فرصت ہے اور نئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے ایمان آپ کا اس وقت درست ہوگا جب اس کے تعلق سے آپ کو علم ہوگا۔ جب تقدیر کے مسائل پر ان کے سامنے، عوام کے سامنے بیان ہی نہیں کیا جائے گا تو کہاں سے عوام کو ان مسائل کا علم ہوگا؟ ہاں البتہ ان مسائل کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ ان مسائل کے اندر کرید کرنا، بیجا سوالات پیدا کرنا یہ منع ہے۔ علم حاصل کرے اور اسی طریقے پر ایمان لائے جس طریقے پر صحابہ اکرام نے ایمان لائے تھے، لیکن علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم حاصل کیے ہوئے آپ کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ ایک بندے کی تقدیر پر ایمان اور تقدیر کے متعلق جانکاری اس وقت درست ہوگی جب اسے تقدیر کے متعلق بنیادی 4 چیزوں کا علم ہو اور ایمان ہو۔ پھر غور سے سنیں ان مسائل کو، یہ ہر شخص کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ آپ کے قبر کے اندر کوئی مولوی جا کے وہاں پر آپ کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ سامنے جب پیشی ہوگی تو خود آپ کو سوال کیا جائے گا اور آپ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اپنے عقیدہ اور منہج کا حساب دینا ہوگا۔ کوئی دوسرا وہاں پر آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مسائل کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اور منہج کی اصلاح کریں، اپنے توحید کی اصلاح کریں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ بنیادی 4 چیزوں کے متعلق علم حاصل کیا جائے اور اسی کے مطابق آپ کا ایمان بھی ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں واقع ہونے سے پہلے علم ہے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہیں۔ جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہے، کیسے ہوگی، کہاں پر ہوگی، سب کچھ اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ پہلے سے جانتے ہیں۔ آج ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں اور وہاں پر آسمانوں میں ہمارے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ جو کھانا آپ کے سامنے وہاں پر فلائٹ کے اوپر پیش کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو سب کچھ جزئیات کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ علم ہے کہ یہ دانہ زمین پر ڈالنے والا کسان کون سا ہے، کتنے دن میں جا کر اس کی رکھوالی کرنے والا ہے، کب اس میں کھاد اور اسپرے کرنے والا ہے، کس دن کاٹنے والا ہے، پھر اس کو صفائی کرنے والا ہے، اس کو پیسنے والا ہے کون ہوگا، اس روٹی کو بنانے والا کون ہوگا، کہاں سے پہنچے گا اور کس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کس منٹ میں وہ بندہ کھائے گا۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور ان باتوں کو سننا اللہ رب العالمین کو اس کا ازل سے علم ہے۔ تو یہ ایمان رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا علم پہلے سے اللہ رب العالمین نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھیں، آپ پائیں گے آیت الکرسی کے اندر اسی چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں جب اس آیت الکرسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے اور انسان کا علم اس رب العالمین کے علم کے سامنے بہت ہی ہیچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات اس دنیا میں پیدا کی ہے، انسانوں کو ان مخلوقات کی تعداد کا بھی علم نہیں ہے۔ تفصیلات کا علم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تعداد کا بھی علم نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ کا علم اور مخلوق کا علم دونوں کے اندر موازنہ کہ انسان کا علم کتنا ہیچ ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کا علم بھی اکٹھا کر دیا جائے تب بھی اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں وہ کتنا حقیر ہے، کتنا ہیچ ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ٹائٹینک جہاز حادثے کا شکار ہوا تھا،
اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے دنیا کے چند امیر ترین لوگ ایک پنڈبی کے سہارے سے وہاں پر گئے تھے. آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی, بہت ہی زیادہ یہ خبر وائرل ہوئی تھی. وہاں پر گئے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی موت وہیں پر سمندر کے نیچے, دریا کے نیچے لکھی تھی, وہیں پر جا کر ان کی وفات ہوئی سب کی. اس موقع پر یہ خبر جب بہت زیادہ وائرل ہوئی, BBC ہندی کے اندر ایک ڈاکیومنٹری ویڈیو آئی تھی. اس ویڈیو کے اندر جو اینکر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدانوں کا اعتراف ہے کہ سمندر کے متعلق تقریباً 5% معلومات حاصل کرنے سے تقریباً ہم کامیاب ہو گئے. سمندر کے اندر جو کچھ چیزیں موجود ہیں تقریباً آج تک سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ تقریباً 5% کے متعلق ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں. یہ اپنی بہت بڑی کامیابی وہ تصور کر رہے ہیں. اب غور کریں کہ دوسرے لفظوں میں کس چیز کا وہ اقرار کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ 95% کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر جب سے یہ دنیا بنی اور آج تک لوگوں کو سمندر کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے اس کے صرف 5% کا علم ہوا ہے. اگر اس دعوے کو سچ مان لیا جائے, باقی 95% کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہی نہیں. یہ تو ایک زمین کی بات ہے, ایک آسمان کی بات ہے. دنیا کے تمام سائنسدانوں کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک. کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس آسمان کو چھید کرے, اس میں سوراخ پیدا کرے اور دوسرے آسمان تک پہنچے. کیا کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت جبریل امین علیہ السلام جب لے گئے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, اس طرح 7ویں آسمان تک, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مروی موجود ہے اور بہت ساری کتب حدیث کے اندر موجود ہے. آپ تفصیل پڑھیں. ہر آسمان میں جب پہنچے تو وہاں پر جبریل علیہ السلام نے اس آسمان کے جو پہرے دار ہیں ان سے اجازت طلب کی. پوچھا گیا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کی طرف سے ہی بلایا گیا ہے. تب وہ گیٹ کھولا گیا, تب اللہ کے رسول پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے. کیا کسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ پہلے آسمان کو چھید کر کے سوراخ کر کے دوسرے آسمان تک پہنچ جائے؟ اس طرح کے 6 آسمان اور ہیں, 6 زمینیں اور ہیں. ان آسمانوں میں, ان زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو اس کے بارے میں ذرہ برابر تصور تک نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں کون علم رکھنے والا ہے؟ فقط اور فقط میرا رب العالمین علم رکھتا ہے کہ ان آسمانوں میں, ان زمینوں میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ان چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو, اور ان کی بھی قسم جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں, جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں کا ہم نے دیکھا نہیں ہے, جن چیزوں کا ہم نے ادراک نہیں کیا ہے, وہ کہیں زیادہ ہے ان چیزوں کے بالمقابل جن چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے, جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا علم. تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 ارکان میں سے پہلا رکن ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں تفصیلی علم ہے پہلے سے, یہاں تک کہ اگر کوئی چیز مستقبل میں نہ ہوتی, اگر ہوتی تو کیسے ہوتی, یعنی مستقبل میں ہونے والی نہیں اللہ رب العالمین کے علم اور حکمت کے تحت, لیکن اگر ہوتی تو کیسے ہوتی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے. اس تفصیل کے ساتھ ایک بندے کو ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی کو اللہ رب العالمین کے اس علم کے بارے میں ذرہ برابر شک ہے تو تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہے. اور جس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو وہ شخص, ابھی میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ کے سامنے نقل کیا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے تب بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ رب العالمین ان کا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا رکن یہ ہے
کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں تفصیلی علم ہے. پہلے سے اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے, اور یہ علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اسی کو غیب کہتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. غیب کی کنجیاں, غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال پیش کی ہے. اس مثال سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا علم کتنا حقیر ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اسی آیت کے اندر, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس پتے کے گرنے کا بھی علم ہوتا ہے. اگر ہمیں کسی درخت کی پتوں کی تعداد کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اس درخت کے اندر, جیسے یہاں پر آپ کے سامنے ایک درخت ہے, کیا کسی کے اندر یہ ہمت ہے کہ اس درخت کے اندر کتنے پتے ہیں گن کر بتا دے گا؟ ممکن ہے؟ اس پورے گاؤں کے اندر کتنے پتے ہوں گے کوئی گن سکتا ہے؟ اپنی پوری زندگی اس کی ختم کر لے گا, لیکن ان درخت کے پتوں کی تعداد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہوں گے, درختوں کی تعداد کے بارے میں, پتے تو آپ چھوڑ دیں, درختوں کی تعداد کے بارے میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. یہ جو مردم شماری کرتے ہیں کتنے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں, ہوتا ہے نا ہر 10 سال کے بعد مردم شماری, اس کے بعد بھی حکومت یقین سے نہیں کہہ پاتی کہ واقعی یہی تعداد ہے. حکومت خود اعتراف کرتی ہے کہ اس تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کے لیے کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے, کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لگانا پڑتا ہے گننے کے لیے. اس کے بعد بھی اتنا خرچ کرنے کے بعد, اتنے لوگوں کو لگانے کے بعد, اتنا وقت صرف کرنے کے بعد صرف کتنے لوگ موجود ہیں ہمارے اس ملک میں, یہ تعداد بھی حکومت صحیح طریقے سے بتانے سے قاصر ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس آیت کے اندر, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کہ کوئی پتا بھی اگر کسی درخت سے گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. یہ ہے رب العالمین کا علم. تو اس علم پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ہم نے اس علم پر, اللہ رب العالمین کے اس علم پر ایمان نہیں لایا تو گویا کہ ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. آج دیکھیں کتنے بچے مرتد ہو رہے ہیں. اور میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ جو ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص مرتد ہو گیا, فلاں شخص فلاں سے کسی غیر مسلم سے جا کے شادی کر لیا, ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں, اس سے پہلے ہی وہ اکثر و بیشتر مرتد ہو چکے ہوتے ہیں. وہ ظاہر آج کیا اس بندے نے, اس سے پہلے ہی ان کی علمی حیثیت آپ چیک کریں تو دین کے بارے میں انہیں بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے, نہ ایمان رکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. بلکہ افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان بھی ہیں, میں تو پہلے اس کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن کئی لوگوں نے کہا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان چل رہا ہے. رمضان مہینے کے اندر وہ دھڑلے سے کھاتے پیتے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ہمارے اوپر فلاں وقت سے فلاں وقت تک کا روزہ ہے, اس دوران کھانا پینا منع ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلم نام لیے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے تو ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے کہ ہاں فلاں شخص مرتد ہو گیا, فلاں شخص مرتد ہو گیا. اس اعلان کے کرنے سے پہلے ہی خود ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو اظہار تو نہیں کرتے لیکن ان کی دینی حیثیت ہی ہوتی ہے. وہ دین کے بارے میں بنیادی چیزوں کا علم نہیں رکھتے, اور نہ ہم یہ زحمت اٹھاتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ان کے سامنے گفتگو کریں اور ان چیزوں کے بارے میں انہیں علم دیں. یہ ذمہ داری ہماری ہے. یہ عوام سے زیادہ ہم قصوروار ہیں کہ ان موضوعات کو ہم اپنے موضوع کا, اپنی تقریر کا موضوع نہیں بناتے. تو یہ ہے ایمان, تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا درجہ اور پہلا رکن. دوسرا رکن یہ ہے, آپ اور ہم سب کو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک, سب کچھ ہر چیز کے بارے میں زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھ کر رکھا ہے. دوبارہ دوہرا رہا ہوں, غور سے سنیں.
تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا رکن کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہونے والا ہے مستقبل میں، زمین و آسمان کی پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ کے اندر لکھ کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر اس کی صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا رکن۔ تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین